بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں غفور مداوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے جماعت اسلامی اور ان کے امیر محترم ساجد الحق صاحب۔ ساجد الحق صاحب نے بیان دیا ہے کہ جماعت اسلامی آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی۔ یہ ہمارا موضوع ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور جماعت اسلامی کس سے اتحاد کرے گی، یا ساجد الحق صاحب کی جو گفتگو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی گزارشاتی پیش کریں گے۔ ساجد الحق صاحب نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی آئندہ الیکشن میں امن، ترقی، خوشحالی کے منشور پر الیکشن لڑے گی، 8 کنال پر بنے گورنر ہاؤسز اور کمشنر ہاؤسز کا خاتمہ کرے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساجد الحق صاحب کے بیان جو انہوں نے منشور پیش کیا ہے، خوشحالی، ترقی اور گورنر ہاؤس کا گرانے کا اعلان، 75 سال کی تاریخ میں جماعت اسلامی ہمیشہ یہ بتاتی رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا منشور اسلامی فلاحی ریاست ہے، اور جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے جس کا مطمع نظر، جس کا مقصد اقامت دین ہے۔ اب یہاں وہ اقامت دین کا تصور، اسلامی فلاحی ریاست کا تصور وہ کدھر گیا؟ وہ الیکشن میں آ کر انہوں نے یہ ایسی بات کی ہے جو ہر جماعت کہتی ہے، تحریک انصاف بھی کہتی ہے اور نون لیگ بھی کہتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، باقی پارٹیاں بھی کہتی ہیں۔ اور 8 کنال گورنر ہاؤس گرانے کی جو بات کی ہے، یہ تو جماعت اسلامی کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو بیان جو عمران خان کا تھا۔ 2011 سے اس نے جو ہے نا ایک شور مچایا، عوام کو بتایا کہ میں گورنر ہاؤس گرا دوں گا، میں جو ہے نا یونیورسٹی بناؤں گا، پی ایم ہاؤس کو میں جو ہے نا چیف منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، مختلف طرح کی باتیں وہ کرتے رہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ ساجد الحق صاحب یہ بات کہہ کر تحریک انصاف کے ووٹرز کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اب ہمیں آپ ووٹ دیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ عوام کے پاس حقیقی تبدیلی کا پیغام لے کر جائیں گے، آئندہ انتخابات عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ حقیقی تبدیلی کیا ہے؟ وہ تو نظام کی تبدیلی ہو سکتا ہے، تو اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں کیا ساجد الحق صاحب نے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی عوام مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیا جائے گا۔ تو جناب ساجد الحق صاحب 25 جولائی 2018 کو جب ملک میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، RTS بٹھایا گیا، دھاندلی کی گئی، عمران خان کو ملک پر مسلط کیا گیا، تو اس ٹائم ساجد الحق صاحب غائب ہو گئے تھے، اور 1 سال تک عمران خان کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولا۔ الٹا 2018 کے الیکشن کے بعد جب ساجد الحق صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب اگر ملک کو مدین ریاست پر چلانے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نظریاتی جماعت کا امیر ایک مسلط شدہ شخص کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کسی پارٹی سے جو ایک ہجوم ہے، جس کی جو جڑیں ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، جس کی نظریاتی شناخت کوئی اور ہے، اور ایک سلیکٹڈ آدمی کے بارے میں ساجد الحق صاحب کا یہ بیان بہت قابل غور ہے جو اس ٹائم انہوں نے دیا تھا۔ اب آ کے اس ٹائم آ کے یہ بات کرنا، یہ جماعت اسلامی اور ساجد الحق صاحب کا ایک تضاد ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ یا تو وہ 2018 کے الیکشن کے بعد جس طرح مولانا فضل الرحمان جمیعۃ الاسلام میدان میں کھڑی ہوئی اور انہوں نے نہیں دیکھا کون ساتھ دے رہا نہیں دے رہا، آپ بھی کھڑے ہوتے، آپ کا سٹانس ہوتا، تو آج اگر آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے یا نواز شریف لانڈا بنایا جا رہا ہے تو بالکل آپ کی بات وزن ہوتا۔ لیکن یہ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، چونکہ ان کو تو تحریک انصاف کو تو ظاہر پذیرائی نہیں مل رہی ہے، تو ہمیں شاید ووٹ مل جائے۔ اس کے بعد ساجد صاحب نے فرمایا کہ فائنینشیل مینجمنٹ اور فنڈز یوٹیلائزیشن کو ٹھیک کرے گی، تعلیم اور صحت میں ایمرجنسی نافذ کرے گی، بیکاریوں کے لیے بحالی ٹریننگ سینٹرز بنائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے یا فنڈز کو بہتر یوٹیلائز کرنا ہے، تعلیم اور صحت ایمرجنسی نافذ کرنا ہے،
اب کس نظام کا تنافس کریں؟ کیا ساجد اکثر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ملک میں جو سرمایہ دار نظام نافذ ہے اسی کے مطابق یہ کام کریں گے، یا اس کے متعلق کوئی نظام ہے؟ وہ تو انہوں نے کوئی نہیں بات بتائی۔ اور دوسرا، بیکاریوں کے لیے بالی ٹریننگ، یہ بھی جو ہے نا نعرہ عمران خان کا ہے، جس نے شیلٹر ہاؤس بنائے ملک میں، لائے تھے اپنی حکومت میں۔ تو یہ تو کوئی نئی بات ایسی نہیں کی، یہ بھی ایک طرح کی ایک اپیل ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کی طرف کہ اب ہمیں آپ انتخاب کریں۔ مزید یہ کہا کہ جماعت اسلامی فلسطین اور کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے یہ اچھی بات ہے، اس میں تو ایک ان کا بیان جو ہے نا یہ اچھی بات ہے، اور ظاہر انہوں نے کوئی جتنی مزید جماعتیں ہیں وہ فلسطین کشمیر کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، تو اس پر ہم کا تبصرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں پر ٹائم ہی نہیں ہے۔ مزید امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ملک کو تباہ و برباد کیا، آئندہ انتخابات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں کریں گے۔ یہ سوال، مسلم نون اور پیپلز پارٹی نے ملک کو برباد کیا، تباہ کیا، کرپشن کی، تو جب ضیاء الحق نے 11 سال حکومت کی تھی، اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کیا، ملک میں جو حالات اس نے خراب کیے، اس ٹائم تو آپ خاموش تھے۔ تو نون لیگ کو نواز شریف لیڈر کس نے بنایا؟ آئی جی آئی ہماری ایجنسی نے بنائی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد، جس میں مرکزی جماعت اسلامی تھی، اور جب 1993 تک نواز شریف لیڈر بن گیا، اس نے مسلم نون بنا لی تھی، نکل گئے آئی جی آئی سے، لیڈر آپ نے بنایا اس کرپٹ آدمی کو، اور اس کے بعد جب اسٹیبلش مسلم مخالف ہوئی تو آپ اس کے بعد تحریک چلانا شروع کر دیا۔ پھر مشرف کا دور کدھر گیا؟ اس کا نام نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف تو آپ نظریاتی جنگ لڑتے رہے 70 کے بعد سے جو ہے نا مشرف کے دور تک۔ اب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، کیا صرف ان دو جماعتوں نے کرپشن کی؟ کیا ہماری بیوروکریسی میں کرپٹ لوگ نہیں؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ میں یا جو آمریت جنہوں نے نافذ کی، مشرف ہو یا ضیاء الحق، انہوں نے کرپشن نہیں کی؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ ایک نظری جماعت کے امیر سے زو منی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کم از کم بیانیہ تو کلیئر بات کریں، واضح بات کریں کہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ جو کرپشن کا بیانیہ عمران خان کے ہاتھ میں تو ان لوگوں نے تھمایا تھا جو ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، جو جمہوریت کو کنٹرول کرتے ہیں، جو نظام پر قابض ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت ہوں، یا پاکستان میں نظام چینج ہو گیا ہو تو آپ کہیں کہ جو ہے نا ہم مسلم یونین پیپلز پارٹی نے ملک کو برباد کیا اور ہم ٹھیک کریں گے۔ صرف یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر کس جماعت سے اتحاد کریں گے؟ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی متبادل ہے، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی برابر ہے۔ 9 مئی کو جو پی ٹی آئی والوں نے کیا ملک کے ساتھ، اس کے خلاف کوئی آپ نے آواز بلند نہیں کی۔ اب اگر آپ کے بیانیے کو لیا جائے تو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی برابر ہیں آپ کی نظر میں، لیکن اب پی ٹی آئی کا نام کیوں نہیں لیا آپ؟ دراصل یہ ساجد صاحب پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی کوشش ہوگی کہ اس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو قریب کیا جائے، ان کے ووٹروں کو مائل کیا جائے، اور اگر کہیں بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہم سے رابطہ کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ یہ چیز سراج الحق صاحب کی زبانی مناسب نہیں ہے، واضح کہہ دیں کہ ہم تحریک سے اتحاد کریں گے، لیکن ظاہر بات ہے وہ جن لوگوں کو یہ پہلے درخواست دے رہے تھے کہ متبادل ہم ہیں، تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے ایسی بات کر دی تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ تو ساجد الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کنفیوژن پیدا نہ کریں، جو واضح بات کریں تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو، آپ کی بات سمجھ لیں۔ آگے ساجد الحق صاحب فرماتے ہیں کہ شفاف انتخابات کو یقینی نہ بنایا گیا تو الیکشن نتائج تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے 70 کے بعد سے اب تک، ہر الیکشن میں یہ الزام لگتا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، سیکشن کی گئی ہے، اور
اس میں بہت کسی حد تک صداقت بھی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے کبھی ایسا سٹانس نہیں لیا جب لے رہی. مطلب جس طریقے سے تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ ہمیں سے زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بھی موقع ملے گا ہم کہیں گے ہم الیکشن تسلیم نہیں کرتے، تو یہ بھی پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اپنے طرف مائل کرنے کی کا ایک طریقہ کار ہے جو ساجد الحق صاحب دے رہے ہیں. جماعت اسلامی نے ایسا کوئی سٹانس نہیں لیا، نہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے، نہ وہ اس طرح کی تحریک چلا سکتے ہیں. ہاں جلسے کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، مؤثر سیاسی تحریک جماعت اسلامی نے کبھی اکیلے نہیں چلائی. اگر 2018 کے الیکشن میں تو شفاف انتخابات نہیں ہوئے تھے نا، تو اس ٹائم تحریک کیوں نہیں چلائی ساجد الحق صاحب؟ سوال پیدا ہوتا ہے. مزید ساجد الحق صاحب نے جو کہا کہ لاڈلے اور سپر لاڈلے کے لیے مول بنایا جا رہا ہے، شفاف الیکشن کے لیے عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے. اب یہ لاڈلا اور سپر لاڈلا یا بلاول بھٹو زرداری صاحب بیان کر رہے ہیں یا تحریک انصاف کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے. اب یہ بات ساجد الحق صاحب نے ان سے پک اینڈ چوز کیا ہے. اب ایک نظیر جماعت کے امیر کم از کم اپنا تو بیانیہ دیں. آپ دوسروں کے بیانیوں کو لے کر اور لوگوں کو، عوام کو، یوتھ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں. کم از کم جماعت اسلامی کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اپنا بیانیہ خود بنائیں، اپنا جو نیریٹو بنائیں اور اس کی تفصیل لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور اگر وہ نظریاتی جماعت ہے، اگر وہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کر رہی ہے، تو واضح ہو کہ ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے، کیا طریقہ کار ہے نظام کی تبدیلی کا. دیکھنا ایک اصولی موقف ہوتا ہے. جس طرح جمیعت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان نے واضح موقف اپنایا ہوا ہے کہ ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہم کسی سے بھی اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف سے اصولی اطاعت ہمارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحریک انصاف کی نظریاتی شناخت وہ مغرب کی پیدا کرتا ہے. اس کے پیچھے بیرونی ایجنسیاں ہیں، بیرونی لابیاں ہیں، وہ ہماری تہذیب پر حملہ آور ہے. اس کے پیچھے یہود و نصارہ کی لابیاں موجود ہیں. تو کیا جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اطاعت کرنے جا رہی ہے؟ اور اگر انہوں نے تحریک انصاف سے اطاعت کرنا ہے یا عمران خان کا نرم گوشہ رکھنا ہے، تو پھر یہ جو اسلام کی بات کرنا چھوڑ دیں، اپنا وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی ایک جو ہے نا بس سیاسی جماعت ہے. تو یہ جو ہے نا اسلام کی بات، اقامہ دین کی بات، اسلام فیض عصر کی بات، تو پاکستان میں اگر اسلام نہیں آ رہا تو بیرونی طاقتیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ رول ادا کر رہی ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا ہے، تو جس طریقے سے جمیعت علماء اسلام ہر الیکشن میں لبرل اور سیکولر قوتوں کا مقابلہ کرتی ہے تنہا، تو آپ کو چاہیے کہ مذہبی باتوں کا اطاعت کریں، ان سے شامل ہوں. اور خود تو دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ ہم ایک فرقہ وارانہ جماعت نہیں ہیں، ہم فرقے سے بالاتر ہیں. تو جتنی بھی باقی جماعتیں ہیں، چاہے جمیعت اہل حدیث ہے، جمیعت علماء پاکستان ہے، اہل تشیع تنظیم ہے، جمیعت علماء اسلام ہے، وہ تو تیار ہو جاتے ہیں اطاعت کے لیے، لیکن آپ شامل نہیں ہوتے. تو اگر آپ ایک نظری جماعت ہیں، اسلامی فیض ایسے بنانا چاہتے ہیں، اس کا پراپر منشور میں لائیں اور اصولی باتیں کریں. یہ جو ہے نا پوائنٹ سکورنگ یا ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، جذباتی ماحول بنانا، یہ نظری جماعت کے شان نہیں ہے. میری آج کی یہ گزارشات ہیں. امید ہے میری اس ویڈیو جو لوگ سنیں گے ان کو فائدہ ہوگا اور وہ سمجھنے کو ان کو موقع ملے گا کہ پاکستان میں جماعت اسلامی اس ٹائم کیا کر رہی ہے. شکریہ.